وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. اسٹوڈی اسلام میں آپ سارے لوگوں کا خیر مقدم ہے. اللہ کے پیارے ناموں کا تذکرہ بہت مختصر انداز میں ہم کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا تصور اگر اللہ کے ناموں کا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی جب اللہ کا نام آئے گا تو فوراً ذہن جائے گا ہاں اس کا یہ معنی ہے. نماز میں بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا کوئی پیارا نام آئے گا تو فوراً ہمارے ذہن میں معنی آ جائے گا کہ اللہ کا یہ نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو لہٰذا اللہ کے ناموں کو جاننا یہ بہت ہی مفید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے 100 نام ہیں، یہ کم 100 نام ہیں. جو آدمی اس کو سمجھ لے، یاد کر لے تو جنت کو جائے گا. تو یہ معلوم ہوا کہ سب اللہ کے ناموں کو جاننے سے اور ان کا معنی سمجھنے سے ایمان میں ایک تازگی آتی ہے، ایمان میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے اور دل کے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے. اس لیے ان ناموں کا ذکر کرنا بہت ہی اچھا ہے، ان ناموں کو جاننا بہت اچھا ہے. اللہ کے بہت پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے المقیت. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. صرف ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے. قوت دوسری چیز ہے، یہ مقیت ہے. یہ قوت سے نہیں، قوت سے. قوت کا مطلب ہوتا ہے عربی میں غذا. قوت کہتے ہیں، غذا کو کہتے ہیں. لہٰذا اللہ نے ہر ایک کی غذا کا انتظام کیا ہے دنیا میں. آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ چونٹی کو بھی غذا دینے والا اللہ ہے. رزاق کا مطلب یہ ہے روزی دینے والا، اور یہاں قوت یا قوت دینے والا، روزی دینے والا، اور وہ بھی رزق دینے والا. رزاق کا معنی اور مقیت کا معنی ملتا جلتا ہے. یہاں ہم نے کہا مقیت سارے لوگوں کی غذا کا انتظام کرنے والا، ہر ایک کو غذا پہنچانے والا. اللہ اکبر. چونٹی کہ اتنی چھوٹی ہے، اب اس کی غذا کا اللہ نے کیسے انتظام کیا ہے. اللہ اکبر. انسان کی غذا ہو، ہاتھی کی غذا ہو، سب کے لیے جو چیز مناسب ہے وہی پیدا کیا. یہ نہیں کہ صرف دھان اور گیہوں اور سب جو پیدا کر کے سب کو یہی کھانا ہوگا. تو مرغی ہو تو بھی یہی کھائے، ہاتھی ہو تو بھی یہی کھائے، اور سب فلاں ہو تو نہیں جی. ہر ایک کے لیے جو جانور جہاں پیدا کیا ویسی غذا وہاں اللہ نے انتظام کر دیا اس کا. سب کنگارو اگر کہیں پیدا ہوتے ہیں تو وہ کنگارو کے لیے کیا چاہیے، وہاں وہ غذا ملے گی. ہمارے گھر میں لا کے باندھ کے رکھیں گے تو اس کی غذا نہیں نہ ہوگی. تو اللہ نے جس زمین میں جس کو پیدا کیا اس زمین میں اس کی غذا کا بھی استعمال کیا. مقیت، ہر ایک کو غذا پہنچانے والا، ہر ایک کی غذا کا انتظام کرنے والا. اللہ نے سب کی غذا کا ذمہ اپنے لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں رہنے والی ہر مخلوق کے رزق کا، روزی کا انتظام اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. اللہ اکبر. کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سب کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا غذا کا. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. ہر ایک چیز اللہ کے قبضے میں بھی ہے اور اللہ نے اس کے غذا کا بھی انتظام کیا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٍ لِلسَّائِلِينَ. یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو اور زمین کی ساری چیزوں کو 4 دن میں پیدا کیا. 4 دن میں پیدا کیا. یہ اللہ نے زمین کے تعلق سے کہا. 2 دن میں زمین اور زمین کے پہاڑ وغیرہ سب پیدا کیے، اور 2 دن میں زمین میں بسنے والی مخلوق کے سارے درخت، پودے، کیا کیا پیدا کیا اللہ. اللہ اکبر. زمین میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. اگر ہم تصور کر لیں یہ زمین 1 کروڑ سال سے ہے، بہت کروڑ سال سے ہے، 1 کروڑ سال سے زمین آج تک برابر اگاتی جاتی ہے.
ڈالتے ہیں اگتا ہے، ڈالتے ہیں اگتا ہے۔ یہ اللہ نے کیسی طاقت رکھ دی زمین کے اندر، کیسے غذا پیدا کرنے کی، غذا پہنچانے کی اور غذا اگانے کی طاقت اللہ نے رکھی۔ آسمان سے پانی برس رہا ہے، یہ بھی اللہ نے ہمارے غذا کا انتظام کیا، اللہ نے ہمارے روزی کا انتظام کیا۔ تصور کریں بھئی زمین پر جب بھی میں غور کرتا ہوں تو اللہ کی قدرت ہمارے دل میں اتنی بستی ہے کہ صاحب لوگ خامخواہ فرٹیلائزر بھی یہ بھی وہ بھی ڈال کے زیادہ اگانے کی کوشش کرتے، نہیں، زمین میں قدرتی طور پر جو بھی اگتا ہے وہ سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ اچھا اور سب کے لیے کافی ہوتا ہے، سب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ایک نظام ہے جو اللہ نے کائنات کے اندر بنا کے رکھا ہے۔ لہٰذا مقیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی روزی کا انتظام کرنے والا ہے۔ المقیت کے معنی دوسرے بھی کیے گئے ہیں، جیسے حساب لینے والا، نگران، قدرت والا، ہر ایک اس معنی میں بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کا ایک ناموں میں سے ایک نام کو لیتے ہیں، اس کے کئی صفات اس کے اندر آ جاتے ہیں، کئی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک اور نام ہے اللہ کا پیارا نام ہے الواسع۔ الواسع وسعت کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور واسع کا لفظ کا معنی ہوتا ہے الواسع کا کشادہ۔ متعدد جگہ قرآن مجید کا متعدد جگہ الواسع کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں وسعت کو کشادگی، کشادے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ ساری خوبیوں کو گھیرا ہوا ہے، ساری خوبیوں کا جامع ہے، جیسے محیط ہوتا ہے نا ویسے یہ بھی ہے، اس قدر خوبیوں والا ہے کہ کوئی اس کی خوبیوں کی وسعت کو نہیں جان سکتا، اس کی خوبیوں کا اور اس کی اچھائیوں کی وسعت کو اور کشادگی کو کوئی جان نہیں سکتا۔ وسع ربی کل شیء علما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے وسعت میں لیے ہوئے، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی سب چیزیں اللہ کی قدرت سے ایک چیز بھی باہر نہیں، سب چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی صفات میں سے رحمت کی ایک صفات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے ایک سمجھے کہ پرچہ لکھا، ایک چٹھی لکھی، ایک کاغذ لکھا، اور وہ عرش کے اندر رکھا اس کو، سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ تو رحمت اللہ کی کشادہ ہے، سب کو گھیرے ہوئے ہے، اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک لفظ ہے واسع۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم کہہ دو کہ تمہارا رب بہت بڑی رحمت والا ہے، یعنی تم پر رحم کرے گا، تم کو رحمت اللہ کی آئے گی، تم کو اللہ بچائے گا۔ اللہ کی رحمت تو وسعت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، نیک لوگوں کو بھی اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے ہے، اور سب بندوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے، فرشتوں کو بھی اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے۔ کوئی اللہ کے گھیراؤ سے، کوئی اللہ کے سرکل سے باہر نہیں آ سکتا۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا محیط کے اندر کہ سرکل کا مطلب وہ نہیں ہے کہ صاحب کوئی زنجیر رسی ڈال کے باندھ دیے اور اس کے اندر رہو، نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے قبضے قدرت میں لیے ہوئے ہے۔ لہٰذا اس صفت کو بھی جاننا چاہیے کہ ہم اللہ کے کنٹرول سے کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ یہ لفظ محیط کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح ہم نے کہا رقیب کے اندر بھی ہے، وسیع کے اندر بھی ہے، یا واسع کے اندر بھی ہے۔ ان سب چیزوں کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے پیارے ناموں میں سے یہ ایک لفظ ہوا واسع اور ایک لفظ ہوا مقیت، یہ دونوں بھی اللہ کے پیارے ناموں میں سے ہیں۔ لہٰذا اس کا بھی معنی سمجھنا چاہیے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ان ناموں کو لے کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ کسی کو روزی کی تنگی ہے نہ کہے کہ اللہ تو واسع ہے، کشادہ ہے، میری روزی بھی کشادہ کر دے،
مثال کے لیے کہتا ہوں، ویسے ہر چیز کے اندر اللہ کا نام لے لے کے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، اور اللہ کی وسعت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ کی رحمت پہنچنے والی ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ناموں کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے اور ان کے ذریعے دعا کرنے کی سارے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔